یہ معاملہ جو ہے وہ انتہائی تشویشناک حدوں کو چھو رہا ہے. جو 48 پہلے 10 دن کی یا 2 دن کی جو ایک ڈیڈ لائنز دی جا رہی تھیں، لیکن اب باقاعدہ طور پہ تھریٹ کیا گیا ہے اور 48 آورز دیے گئے کہ ٹیوزڈے کو اگر آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز نہ کھولا تو پھر آپ جو ہے یو ول بی لیونگ ان ہیل. دس از دا لینگویج یوز دا ٹرمپ. اب مجھے بتائے گا کہ جاوید ملک صاحب کہ اب کیا اس وقت ہے جو ممالک میڈیشن کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہے تھے یا ابھی بھی ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی اینڈ پہ پاکستان سمیت ہو رہی ہیں، اب ان کی نیکسٹ موو کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے مجھے یاد ہے کہ جب یہ اس کانفلکٹ کا آغاز کیا گیا تو ایک ڈسکشن جاری تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ عمان کی آسپسز میں ایک 15 پوائنٹس کا ایک فریم ورک تھا جس پہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں. تو اب جو کشیدگی کی ہم بات کر رہے تھے آپ کے پہلے سیگمنٹ میں، تو آف کورس اس کے حوالے سے تو ہم مختلف آراء دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بحث کا میں سمجھتا ہوں فائدہ نہیں ہے. ہم کو اس طرف جانا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے. تو آپ کے سوال کے جواب میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو فریم ورک آف کوآپریشن، یعنی جو دونوں ممالک کے درمیان بلکہ 3 فریق تھے یہاں پہ عمان کے ذریعے جو ڈسکشنز کا آغاز کیا گیا تھا، تو جو اس وقت موجود باخبر حلقے تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آلموسٹ 90% پوائنٹس پر ایگریمنٹ تھا. ابھی بھی پاکستان کی طرف سے جو کوشش کی گئی، میں ذاتی طور پر اس چیز کے حوالے سے واقف ہوں کہ پرائم منسٹر نے خود آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں میڈیا میں جو رپورٹ ہوئی ہیں جس کو اسحاق ڈار صاحب نے لیڈ کیا ہے، کچھ ایسی بھی گفتگویں ہیں جو کہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی فار obvious reasons. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک سنسیئر ایفرٹ کر رہا تھا کہ دونوں فریقین کے مابین جو ہے وہ ایک ایسا کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش کی جائے جا کے اس مسئلے کا حل کیا جائے، ڈیفیوز کیا جائے، ڈی ایسکلیٹ کیا جائے سچویشن کو. اور پاکستان کے پاس وہ ایک یونیک پوزیشن تھی کہ اس کی بات امریکہ میں بھی سنی جا رہی تھی، ایران میں بھی سنی جا رہی تھی، چائنا سے بھی ہمارے مراسم ہیں، گلف ممالک کے اندر بھی ہماری بات سنی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ جتنی بھی طوالت اختیار کرے گی، دونوں فریق جو ہیں وہ اس کو نہیں چاہیں گے. ڈیفینیٹلی ہر جنگ کا جو حل ہے وہ ایک ڈائلاگ کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فریم ورک پاکستان نے پیش کیا تھا ایران کو، اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ابھی کیا کسی ڈیڈ اینڈ کی طرف، کیا یہ جو ایفرٹس تھیں میڈیشن کی، کسی ڈیڈ اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیے ہمیشہ دیکھیے جی ایز اے اینالسٹ اور ایز اے فارمر ایمبیسڈر میں تو ہمیشہ پر امید رہتا ہوں کہ ڈیڈ اینڈ کی طرف نہ جائیں، بیکاز ڈیڈ اینڈ پہ جانے کے بعد جو ہوتا ہے وہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. وہ دونوں طرف انسان ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی ڈیڈ اینڈ پہ جائیں. تو کوششیں تو جاری ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل گو کہ واشنگٹن پوسٹ میں کچھ رپورٹس ایسی آئی تھیں جس کے ذریعے ہمیں لگا تھا کہ ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امید ہے کہ کل یا پرسوں تک میڈیا میں آئیں گی. ہاں بالکل ایسی ہے، کیونکہ اس میں یہ آیا اور وہ گمراہ کن رپورٹس تھی بیسیکلی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایرانی وزیر خارجہ یہ ایران سے کوئی نہیں آنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور کہ ہم نے اس کو مسترد کیا ہو اور یہ کیا ہو، جس پہ بڑا اسحاق ڈار صاحب کا اور ایرانین جو فارن منسٹر تھے ان کے اچھے نوٹس ایکسچینج بھی ہوئے. جان اب مجھے بتائے گا کہ اس وقت 48 آورس کے الٹیمیٹم کے بعد یا اس تھریٹ کے بعد how you see the response of Iranian government plus the people of Iran? I think it will only increase. جس طریقے سے اٹیک ہوگا اور جہاں سے سپورٹ کیا جائے گا وہاں پہ اٹیکس مجھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اینڈ ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس جس طریقے سے چینج ہوتے ہیں اور جس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں اور جو انہوں نے اپنا جو جتنا 18 منٹ کا بیان دیا اس کے اندر جو باتیں ریپیٹ کی پہلے بھی، تو وہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی فیس سیونگ ملے، کسی طریقے سے ان کو اپنی عوام کو دکھانے کی کوشش ہو کہ میں جیت گیا ہوں جنگ کو. تو جتنی ڈسٹرکشن وہ کر سکیں گے دیٹ از واٹ آئی تھنک. بٹ ایران بھی رسپانس جاری رکھے گا اپنے، کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر. نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنا آئی تھنک اس وقت اٹ از فلیشیس ٹو آرگیو کہ ٹھیک ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ ٹائم میں کم ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کل جو ایرانین فارن منسٹر نے جو ایکس پہ پوسٹ کی اور جو وال اسٹریٹ جرنل کو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس کو رسپونڈ کیا. تو کیا اب یہ مستقبل میں کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ایران اور امریکہ اسلام آباد میں بیٹھیں مل کر اور کوئی بات چیت کا آغاز کریں؟ دیکھیں ایران کی طرف سے جو بیان آیا آپ نے خود بتایا اور پازیٹیولی ویو کیا جا رہا ہے پاکستان کی کوششوں کو بھی، اور پاکستان نے جو کوشش کی میڈیشن کرانے کی، ایبسولوٹلی آئی تھنک اٹ از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی پریزڈ. بٹ دین اگین نیگوشیشن ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے اندر پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کسی کی بات کو آنر نہیں کرتا.
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चाहे क्यों ना हो, चाहे वो P5+1 जो JCPOA एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, वहाँ पे चाइना, रशिया, UK, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज विद द यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव्स, उनकी गारंटीज थी, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया। 2 दफ़ा हमला कर दिया, तो ईरानियों को अब यहाँ पे दूसरे हमले में शहीद भी कर दिया इनके सुप्रीम लीडर को। तो ईरानियों को ये खदशा है कि अभी अगर वो आर्म्स ले डाउन करते हैं विदाउट एनी प्रैक्टिकल गारंटीज या विदाउट एनी प्रैक्टिकल एक्शन, तो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी उनको समझ में आएगा कि वो ताकतवर हो गए हैं, तो वो दोबारा आके हमला कर देंगे। सो ईरान इज आस्किंग फॉर परमानेंट। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ा इशू है। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब। जॉन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जॉन हुसैन हमारे साथ ईरानियन जर्नलिस्ट। असल मसला जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हुए बयानात, एक के बाद एक बात, कभी एक बात, कभी खुद ही एक नई बात कर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में, तो कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। पहले आपने 2 दिन का, फिर आपने 10 दिन का, और अब आप फिर 2 दिन का। ये जो जिस तरह से आप डेडलाइंस दे रहे हैं, जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, फिर आप कहते हैं कि नहीं जी अगर नहीं खुलवाए तो हम आप पे हमला कर देंगे। तो ये असल मुद्दा है कि जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट होगा, कोई मुज़ाकरात हो भी जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल में इंटरनेशनल गारंटियर चाहिए ईरान को कि वो ये बताएं कि ये सीज़ फायर नहीं, और अगर दोबारा इस किस्म का हमला नहीं होगा अमेरिका से, और मुकम्मल जंग बंदी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।